قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، بچوں پہ زور لگاؤ، انہیں سونا کر کے قرآن مجید. آپ اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا. باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی، معراج، جس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی، کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا. تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے، آج تیری بڑی بات ہے، تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی، قرآن پاک سے محبت، قرآن سے پیار. میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو، یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو سورہ ملک ناز کرے گی، عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر مل کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے تو وہ میرے پاس سے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے تو میں اپنے کام میں مست تھا، میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے تو ایک لطف بن گیا. کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا، سامنے سرکار کا گنبد تھا، پیچھے ہم میں کہا 2-3 بار ہی آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہنے لگے وہاں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے، ایک بار پھر آکھیا جی. 2-4 دفعہ کہا تو میں نے کہا اب قائم رہنا اس پہ، یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے.